بمديح الهادي تنتظم، ضاءت بالمختار الظلم، وحلا في مولده النغم. قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين، فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 64، 65، 66 آج کا ہمارا سبق ہے۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ سورہ بقرہ میں موضوع سخن یہود تھے، اور سورہ آل عمران میں موضوع سخن عیسائی تھے ابھی تک۔ وہاں براہ راست یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وہ ان کے اندر برائیاں تھیں اور اللہ کی نعمتیں تھیں، ان کا تذکرہ تھا۔ پھر آگے جا کر بالکل آخری پارے کے آخر میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ سے وہاں ملت ابراہیمی کی یاد ان کو دلائی گئی ہے کہ بھئی اصل تو جو تم ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہو تو اس پر آؤ، اور وہی ملت ابراہیمی وہی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا رہے ہیں۔ یہاں پر بھی ابھی تک براہ راست عیسائیوں کو خطاب تھا، اب جو خطاب ہے یہ عیسائیوں اور یہودیوں کو مشترکہ طور پر ہے، اور مضمون وہی ہے کہ جو سورہ بقرہ کے درمیان میں آیا تھا۔ اب دیکھو وہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی بات ہو رہی ہے، اور تینوں کو ملت ابراہیمی پر آنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو قل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یا اے اہل الکتاب یعنی یہودو، تعالو کل گزرا ہے آؤ، تم سب، الی کلمۃ طرف ایک ایسی بات، ایسی کا ترجمہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آگے سوائن اس کے لیے صفت ہے، ایک ایسی بات سوائن جو برابر ہے، بیننا ہمارے، وبین اور تمہارے درمیان۔ چلو جو اتفاقی چیزیں ہیں ان پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ نعبد الا اللہ، پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ، یہ اصل میں ہے ان، ان یہ کہ، لا نہیں، نہ ہم عبادت کریں گے، الا اللہ سوائے کس کے؟ پہلی بات یہ کہ لا الہ، اس پر آتے ہیں اتفاقی بات، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور نہ ہم شریک کریں گے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو۔ دوسری بات گویا کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ولا یتخذ، اور نہ یتخذ بنائیں گے، بعضنا ہم میں سے بعض، بعضاً بعض کو، یعنی ہم میں سے ہی بعض بعض کو نہیں بنائیں گے، ارباباً یہ رب کی جمع ہے، رب من دون اللہ، اللہ کے سوا سے، گویا اللہ کے سوا ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو، بعضنا بعض کا مطلب ہے ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے۔ یہ رب نہیں بنانے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن میں ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اتخذوا یہود و نصارہ نے بنایا، احبارهم اپنے علماء کو، ورهبانهم اور اپنے راہبوں کو، اربابا رب، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ۔
اب یہ کیا جو وہ شریعت کے احکامات اللہ کے حکم کے علاوہ اپنی مرضی سے جس چیز کو حلال کرنا چاہے لوگ اس کو حلال سمجھتے تھے، اور جس چیز کو وہ حرام سمجھ کر رہا لوگوں پر حرام کرتے تھے اس کو وہ حرام سمجھتے تھے گویا. اور یہ کام کس کا ہے؟ یہ اللہ کا. حلال کیا ہے حرام کیا ہے یہ رب کا کام ہے، یہ بندے کا کام نہیں، یہ عالم کا کام نہیں ہے. اسی لیے جو عالم ہوتا ہے وہ رب کے حکم کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے، ثابت کرنے والا نہیں ہوتا. ثابت کرنے والی ذات تو اللہ ہے یا اللہ کا رسول ہے. یہ دو ہی جگہ ہے جہاں سے اللہ کا حکم ثابت ہوتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے اور وہی اس کا منبع ہے. باقی عالم اس کو صرف کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرتا ہے، لیکن حکم کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. لیکن اگر یہ اپنے تئے حکم کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو اس کے کسی بھی قول سے فعل سے شریعت کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے نا تیسری بات یہ ہے جس پر ہم اشتراک کریں گے، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا، اور نہ بنائیں گے ہم میں سے بعض کو ارباباً رب من دون اللہ، اللہ کے سوا. فَإِن تَوَلَّوْا، پس ان اگر تولوا وہ منہ موڑے، وہ روگردانی کر لیں، فَقُولُوا، پس آپ لوگ کہہ دیں، یعنی اے اہل ایمان آپ کہہ دیں، اشہدو، گواہ رہو، بِأَنَّا، اس کی کہ ہم فرمان بردار ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ہم تو اس حکم کو ماننے والے ہیں. پھر آپ جو کہتے ہو ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام تو بت پرستی کی جڑ اکھیڑنے والے تھے. تو چلو ابراہیم علیہ السلام کی لاج تو رکھے نا، کہ جس کو آپ اپنا دادا سمجھ رہے ہیں، جس کو سمجھ رہے ہیں اور اپنے لیے اس کو اعزاز سمجھ رہے ہیں، تو ان کی جو تعلیمات ہے اس پر آ جاؤ. چلو پھر آگے اگلی بات پھر کریں گے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما، کیوں، تحاجون، تم جھگڑتے ہو. یہ کل جو لفظ گزرا ہے حاجہ، اسی کا مضارع ہے. تم کیوں جھگڑتے ہو؟ فی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کے بارے میں، کہ تم کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، تم کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام نصارہ میں سے تھے. وما انزلت التوراۃ والانجیل، حالانکہ نہیں اتارے گئے تورات اور الا من بعدہ، مگر ابراہیم علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام تو پہلے گزرے ہیں. تورات اور انجیل آپ کا ابراہیم علیہ السلام کے بعد. تو آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، یا آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نصارہ میں سے تھے؟ افلا تعقلون، اتنی بھی عقل نہیں ہے تمہارے اندر کہ یہ بالکل کامن سی بات ہے اور اس میں زیادہ غور و فکر کی ضرورت بھی نہیں ہے اور آپ اس کو سمجھتے نہیں. افلا تعقلون، کیا تم نہیں عقل رکھتے؟ ہا انتم، یہ تم، ہؤلاء یہی، حاججتم، تم جھگڑا کرتے ہو، فیما لکم بہ علم، فیما اس میں، لکم تمہیں، بہ جس کا، علم ہے نہیں، اس میں فیما لکم بہ علم، جس کا تمہیں علم، ادھر ما نہیں میں نہیں ہے، یہ موصول ہے. حاجتم فیما لکم بہ علم، بس تم کیوں جھگڑتے ہو؟ تم تو وہی ہو کہ جو جھگڑتے رہے ہو اس میں جس کا تمہیں
علم ہے، یعنی گویا کہ تمہارا تو تورات اور انجیل میں بھی آپس میں اتفاق، دیکھو نا قرآن کا نسخہ ہے، آپ دنیا کے باقی چیزوں میں ترجمے میں اختلاف ہو سکتا ہے، مفہوم میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن الفاظ میں قرآن میں دنیا کے کسی کونے میں کوئی اختلاف، چاہے آپ افریقہ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، پاکستان میں، دنیا کے کسی کونے میں جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک قرآن کے الفاظ میں کوئی اختلاف نہیں۔ آپ دوسری طرف آپ تورات اور انجیل کے نسخے اٹھا لیں، ایک میں اور ہے، دوسرے میں اور ہے، تیسرے میں اور ہے، چوتھے میں اور ہے، پانچویں میں اور ہے، چھٹے میں اور ہے، اور ہزاروں کے حساب سے نسخے، سب کو جمع کرو تو کوئی دو بھی آپ کو ایسے نہیں ملیں گے کہ جن کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہو، اتفاق و اختلاف نہ ہو۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ، پس کیوں تم حاجون جھگڑتے ہو، فیما اس میں، لیسا نہیں ہے، لکم تمہیں بھی اس کا، ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے میں تم آپس میں لڑتے ہو جس کا تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تو تم تو وہ لوگ ہو کہ جس چیز کا تمہیں تھوڑا بہت پتہ ہے، لیکن تمہارے ضد اور ہردرمی کی یہ حالت ہے کہ تم وہاں اتفاق پہ نہیں آ رہے ہو، تو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے وہاں تو تمہیں جھگڑنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اگلی آیت ہے اسی کے ساتھ اسی کا تسلسل ہے اور اسی کو ختم کر رہا ہے کہ ما کان ابراہیم، اور نہیں ہے ابراہیم، یہودیا، نہ یہودی، ولا نصرانیا، اور نہ نصارہ میں سے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو سیدھے سادے رب کے فرمانبردار ہیں۔ وما کان من المشرکین، اور نہ وہ تھے من المشرکین، مشرکین میں سے، وہ اس لیے پڑھ کے سنا تھا کہ یہ ایک مضمون ہے وہ آخر تک ختم ہو جائے۔ وما کان من المشرکین، اور نہ تھے وہ مشرکین میں سے، اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے اور مرتبہ ہے، جن کو ابو الانبیاء کہتے ہیں، ایک تو ابو جنا آدم ہے، حضرت آدم علیہ السلام، یہ تو تمام مخلوق کے اب ہے، لیکن انبیاء کے جو اب ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کا بڑا مقام اور مرتبہ۔ اب ہر بندہ اپنے لیے یہی چاہتا ہے کہ میری نسبت کس کے ساتھ جڑ جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر، نصارہ کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر، مسلمان کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر، اور مشرکین بھی اپنے طے کہتے تھے کہ ہم بھی ملت ابراہیمی پر، کیونکہ ہم بیت اللہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا قبلہ کعبہ ہے، ہم اسی کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، وہ اسی کو سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ فیصلہ کر رہے ہیں ما کان ابراہیم، اور ما نہیں کانا تے ابراہیم یہودیا، نہ یہودی، ولا نصرانیا، اور نہ نصرانی، ولیکن لیکن، کانا تے حنیفا، صاف ستھرے، یعنی باطل سے حق کی طرف مائل ہونے والے، یکسو، مسلمن، مسلمان، وما کان من المشرکین، اور نہ تھے وہ شرک کرنے والوں میں۔